اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں سولت مرزا کی، ایک ایسا نام جو کراچی کے ایک خاص دور سے جڑا ہوا ہے نا؟ جی بالکل، ایک ہونہار کرکٹر سے شہر کے ایک بدنام زمانہ ٹارگٹ کلر تک کا سفر، یہ کہانی واقعی توجہ طلب ہے۔ ہاں، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں خاص طور پر ایک کتاب سولت مرزا، ایک گینگسٹر کی کہانی سے، وہ کافی تفصیلات بتاتی ہیں۔ جی، اسی کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ سب کیسے ہوا، جرائم کی دنیا میں کیسے آیا، پھر جیل کے اندر اتنا اثر و رسوخ، اور آخر میں انجام۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں لگتی، بلکہ جیسے کراچی کے اس ہنگامہ خیز دور کی ایک جھلک ہو۔ بالکل یہ اس وقت کے ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ اور یہ بات تو مجھے بہت حیران کرتی ہے کہ وہ قومی ٹیم میں جگہ بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا، ایک فاسٹ بولر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو تضاد ہے۔ دیکھیں، 11 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، والد کلرک تھے، اچھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی بہت تیز تھا، چالاکی ہوشیاری میں سب سے آگے۔ اور سنا ہے جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پاس ہی کوئی چائے ہوٹل تھا جو جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا سمجھا جاتا تھا۔ ہاں یہ بات بھی ہے، ماحول کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کرکٹ کا جنون بھی تھا، انڈر 19 تک کھیلا ہے۔ پھر یہ رول ماڈل والی بات کیا ہے؟ فہیم کمانڈو؟ جی، فہیم کمانڈو اس وقت کا ایک آپ کہہ لیں بڑا نام تھا جرائم کی دنیا میں، ٹارگٹ کلر، اور اسے مبینہ طور پر سیاسی پشت پناہی بھی حاصل تھی، تو وہ سولت مرزا کے لیے ایک طرح کا رول ماڈل بن گیا۔ اچھا۔ پھر ایک ارشد نامی شخص کے ذریعے وہ APMSO میں شامل ہوا، جو MQM کی طلبہ تنظیم تھی۔ کہتے ہیں اس کی جسمانی ساخت، مضبوط اعصاب، ان چیزوں نے بھی کردار ادا کیا۔ اور وہ وقت بھی تو کراچی کے لیے بہت مشکل تھا، لسانیت، تشدد۔ بہت زیادہ، شہر تقسیم تھا اور تشدد عام تھا، تو ایسے ماحول میں شاید راستہ بھٹکنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلا قدم کیا تھا جرائم کی طرف؟ کیا ایک دم سے بڑے جرم شروع کر دیے؟ نہیں، ایسا نہیں، شروعات تو چھوٹی چیزوں سے ہوئی، جیسے موٹر سائیکل چھیننا وغیرہ۔ اچھا۔ پھر آہستہ آہستہ بتہ خوری تک بات پہنچی، لیکن جو بڑا موڑ آیا وہ تھا سب انسپیکٹر واجد علی شاہ کا قتل۔ وہ پولیس آفیسر والا کیس؟ جی، الزام تھا کہ وہ MQM کے خلاف مخبری کر رہا تھا، اسے سر بازار بہت بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک طرح سے ٹارگٹ کلر کے طور پر مشہور ہو گیا۔ اور پھر تو جیسے بڑے نام آنے لگے کہ SC کے MD شاہد حامد۔ ہاں، وہ ایک بہت بڑا کیس تھا۔ الزام ہے کہ لندن سے حکم آیا تھا کیونکہ انہوں نے کوئی 40 کروڑ کا بھتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 40 کروڑ؟ جی، اور پھر جس طرح انہیں مارا گیا، 150 سے زیادہ گولیاں، وہ ایک پیغام تھا کہ انکار کا انجام یہ ہوگا۔ پھر ایک اور نام بھی آتا ہے ریٹائرڈ میجر شاہ نواز کا، وہ امریکی کمپنی والے۔ جی بالکل، ان کا قتل بھی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانا شاید۔ ان سب کے بعد وہ ملک سے فرار ہو گیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، میجر شاہ نواز کے قتل کے بعد فرحان نام سے جعلی پاسپورٹ بنوایا اور سری لنکا چلا گیا۔ لیکن پھر واپس کیوں آیا؟ یہ بھی کہانی کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ماں کی بیماری کی خبر ملی تو مبینہ طور پر اپنی پارٹی قیادت کی مرضی کے خلاف وہ واپس آ گیا۔ اچھا، قیادت نہیں چاہتی تھی کہ وہ واپس آئے؟ ایسا ہی کہا جاتا ہے، اور پھر 11 دسمبر 1998 کو ایئرپورٹ پر ہی گرفتار ہو گیا۔ چودھری اسلم نے گرفتار کیا تھا اور وہ اس کی پہلی اور آخری گرفتاری تھی۔ گرفتاری کے بعد تو لگتا ہے ایک نیا باب شروع ہوا، جیل کے اندر سے طاقت کا استعمال، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ جیل میں اس کی حیثیت بہت غیر معمولی تھی۔ مطلب کس طرح؟ ایسا سمجھیں کہ وزراء، MNA، MPA جھنڈے والی گاڑیوں میں اس سے ملنے آتے تھے۔ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ جیل میں؟ جی ہاں، اور جیل کا عملہ اسے سلوٹ کرتا تھا، گویا وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہو۔ وہ جیل سے ہی اپنے کام چلاتا تھا۔ کیسے کام؟ خاندانی جھگڑے نپٹانا، الیکشن کی نامزدگیوں کی منظوری دینا، بھتے کی وصولی، ٹارگٹ کلرز کی فہرستیں فائنل کرنا، یہاں تک کہ پولیس پوسٹنگز پر بھی اثر انداز ہونے کے الزامات ہیں۔ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ 18 سال تک جیل سے یہ سب ہوتا رہا؟ جی، تقریباً 18 سال تک اس کا نام جیل کے اندر سے خوف کی علامت بنا رہا۔ پھر پھانسی میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟
سزا تو کافی پہلے سنا دی گئی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ ویڈیو تھی جو پھانسی سے کچھ عرصہ پہلے سامنے آئی۔ ہاں، وہ ویڈیو، اس میں کیا تھا؟ اس میں اس نے مبینہ طور پر اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر الطاف حسین سمیت سنگین الزامات لگائے تھے۔ بتہ خوری، جوا، اجرتی قتل، زمینوں پر قبضے، اور شاہد حامد، میجر شاہ نواز سے قتل کی تفصیلات بھی بتائیں۔ اس ویڈیو نے بہت ہلچل مچائی تھی۔ اس کے بعد بھی تو کچھ تاخیر ہوئی تھی، رحم کی اپیل وغیرہ؟ جی، قانونی کارروائی ہوتی ہے، رحم کی اپیل ہوئی، وہ مسترد ہوئی، اس عمل میں بھی وقت لگا۔ اور پھر پھانسی کا دن 12 مئی 2015، اس وقت کا کیا بتایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ بہت پرسکون تھا۔ جب جیل سپرنٹینڈنٹ نے آ کر کہا کہ چمڑا بھی آ گیا، پھندا بھی آ گیا اور وقت بھی آ گیا، تو اس نے صرف اتنا کہا، چلیں پھر۔ خود چل کر پھانسی گھاٹ تک گیا؟ جی، خود چل کر گیا۔ یہ شاید اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس تھا پاکستان میں، جہاں اتنا ہائی پروفائل گینگسٹر پورے قانونی عمل سے گزر کر تختہ دار تک پہنچا، اور کہا جاتا ہے کہ اس پر سیاسی اور عسکری ادارے سب ایک پیج پر تھے۔ کہانی میں کچھ ذکر بھارتی ایجنسی را کا اور بدلے کی کارروائیوں کا بھی ہے۔ جی، یہ الزامات بھی لگائے گئے کہ کچھ کارروائیوں کے پیچھے مبینہ طور پر را کی ٹریننگ تھی، اور یہ بھی کہ رینجرز اور پولیس سے بدلہ لینے کے لیے بھی حملے کیے گئے۔ تو اس کا انجام پھانسی تھا، جو کراچی کے دوسرے کئی گینگسٹر سے مختلف رہا، جو اکثر پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ بالکل۔ اس لیے یہ سوال اہم ہے کہ کراچی کی تاریخ اتنی خون آلودہ کیوں رہی؟ شاید اس لیے کہ وہاں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے دشمن کو زیر کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کرتا رہا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سولت مرزا کا سفر ایک باصلاحیت نوجوان سے شروع ہو کر ایک خوفناک مجرم بننے، پھر جیل سے اپنی طاقت چلانے اور آخرکار قانون کے ذریعے اپنے انجام تک پہنچنے کی ایک پیچیدہ داستان ہے۔ جی، بالکل۔ لیکن یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ سولت مرزا جیسے کردار ٹھیک ہے، کراچی کے ایک مخصوص تاریک دور کی پیداوار تھے، مگر وہ کون سے گہرے سماجی، سیاسی، معاشی عوامل تھے جنہوں نے نہ صرف ایسے کرداروں کو جنم دیا بلکہ انہیں پھلنے پھولنے کا موقع بھی دیا؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ اور کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام عوامل، وہ جڑیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.